بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدقہ فطر کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے کہ چونکہ صدقہ فطر ابھی رمضان کے آخری دنوں میں عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کا حکم ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ صدقہ فطر کا مصرف کیا ہے، کہ صدقہ فطر کن کو دیا جائے۔ تو صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے انہی کو صدقہ فطر دیا جائے گا۔ تو اب اس میں ایک بات لازمی دیکھنے کی ہے کہ جس کو ہم صدقہ فطر دے رہے ہیں، ایک تو وہ نہ سید ہو اور عباسی خاندان سے بھی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس سونے اور چاندی کا نصاب بھی موجود نہ ہو۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا بھی اس کے پاس نہ ہو، 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس موجود نہ ہو، تو ایسے شخص کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس موجود ہے، جو کہ آج کل تقریباً پاکستانی ریٹ کے حساب سے 78 سے 79 ہزار روپیہ 78 سے 79 ہزار روپیہ اگر کسی آدمی کے پاس نقدی ضرورت سے زائد موجود ہے یا اتنے کا کوئی مال اس کے پاس ضرورت سے زائد موجود ہے، تو ایسے شخص کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ صدقہ فطر کن جگہوں پر نہیں لگ سکتا، کہ صدقہ فطر نہ ہی مسجد میں دیا جا سکتا ہے، نہ ہی مدرسے کے اندر اس کی عمارت کھڑی کرنے کے لیے۔ مسجد، مدرسہ، ہسپتال، فلاحی کاموں میں نہیں لگایا جا سکتا، ایسی عمارتوں کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا، صدقہ فطر اس میں نہیں لگ سکتا۔ صدقہ فطر کا مصرف جیسے بتایا کہ زکوٰۃ کا مصرف، کہ کسی آدمی کو صدقہ فطر کے پیسوں کا مالک بنا دینا، گندم، جو، کشمش، جس سے بھی آپ صدقہ فطر ادا کریں، اس چیز کا، اس جنس کا یا پیسوں کا مالک بنا دینا لازم ہوتا ہے۔ تو اس لیے غریب فقراء کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہمارے جو دوست اور احباب بیرون ممالک میں رہتے ہیں، سعودی عرب میں، دبئی میں، قطر، عمان، دیگر ممالک میں، تو جب ان کا صدقہ فطر کا وقت آتا ہے تو وہ اپنا صدقہ فطر کہاں ادا کریں؟ کیا وہ اپنا صدقہ فطر اسی ملک میں ادا کر دیں یا پاکستان میں اپنے غریب رشتہ داروں کی طرف صدقہ فطر بھیج دیں؟ تو اس کے بارے میں سنن النسائی سے ایک روایت ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کہ مسکین کو صدقہ دو گے تو صرف صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا وعلی ذی الرحم اثنتان، رشتہ دار کو صدقہ دو گے، غریب فقیر رشتہ دار کو، تو اس میں آپ کو دوہرا اجر ملے گا، 2 ثواب ملیں گے، ایک ثواب صدقہ ادا کرنے کا، اور دوسرا فرمایا وصیلۃ، رشتہ داری نبھانے کا ثواب ملے گا۔ تو دوہرا ثواب ملتا ہے غریب رشتہ دار کو صدقہ فطر ادا کرنے کا۔ اور اسی طرح فرمایا اذا کان لک اقارب فقراء، جب تمہارے رشتہ دار غریب اور فقیر اور محتاج ہوں تو پھر کیا ہے، فہم احق بزکاتک من غیرہم، تو تمہارے غریب اور فقیر رشتہ دار غیروں کی بنسبت وہی تمہارے زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ عطیات کے زیادہ مستحق ہیں کہ انہی کو دیا جائے۔ تو اب ہمارے جو دوست احباب بیرون ممالک، دبئی میں، سعودیہ میں وغیرہ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، تو وہ اپنا صدقہ فطر چاہے وہاں ادا کر دیں یا پاکستان میں بھیج دیں، دونوں طرح سے ان کا صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے افضل یہی ہے کہ اگر ان کے اپنے آبائی ملک کے اندر ایسے رشتہ دار جو مستحق زکوٰۃ ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے اسی ملک میں جہاں کام کرتے ہیں وہاں ادا کرنے کے، اپنے آبائی ملک میں بھیج کر اپنے ان رشتہ دار فقیر اور غریب لوگوں کا سہارا بنیں۔ اب یہ مسئلہ آگے پیش آتا ہے کہ جو بیرون ممالک میں رہتے ہیں اور ان کے بچے، ان کے اولادیں وہ پاکستان میں رہتی ہیں، تو ان کے لیے صدقہ فطر کا کیا حکم ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ تو ایسے لوگ جو سعودیہ، دبئی، دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، وہ اپنا صدقہ فطر وہاں اسی ملک کے گندم، جو، کشمش، جس سے بھی ادا کرنا چاہیں، اسی ملک میں جہاں وہ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس ملک کے موجودہ نرخ کے اعتبار سے ادا کریں گے، کہ وہاں کے ملک کا گندم کا کیا نرخ ہے، کشمش، جو کا کیا نرخ ہے، جو نرخ وہاں کا ہے وہی جو ہے وہ قیمت وہ ادا کریں گے، چاہے وہ اسی ملک میں ادا کریں، چاہے پاکستان میں ادا کریں۔ اب یہ ہے
کہ ان کے جو بچے پاکستان میں رہتے ہیں، اپنے آبائی ملک میں رہتے ہیں، ان کا صدقہ فطر چونکہ وہ بھی تو اس کے اوپر ذمہ داری ہے، لازم ہے کہ وہ ان کا ادا کرے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ شریعت مطہرہ یہ بتلاتی ہے کہ وہ آدمی کے جو بیرون ممالک میں رہتا ہے اور اس کے بچے پاکستان میں اپنے آبائی ملک میں رہتے ہیں، وہ اپنے ان بچوں کا جو ابھی نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، نابالغ بچوں کا صدقہ فطر اور اپنا صدقہ فطر جو بیرون ملک میں رہ رہا ہے، اپنا صدقہ فطر اور نابالغ چھوٹے بچے جو پاکستان میں ہیں ان کا صدقہ فطر اس ملک کی موجودہ قیمت کے اعتبار سے دے گا جس ملک میں وہ رہتا ہے خود۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیرون ممالک میں رہتے ہوئے صدقہ فطر اپنے آبائی ملک میں بھیج دیا کہ بھئی وہاں میرے رشتہ داروں کو دے دیا جائے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستانی ریٹ سے جو صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو بھائی دبئی میں رہتے ہیں، تو چونکہ دبئی کی حکومت نے، موجودہ حکومت نے اس سال جو صدقہ فطر کا اعلان کیا ہے وہ 20 سے 23 درہم، کہ 20 سے 23 درہم کے درمیان وہ صدقہ فطر ادا کریں، اور اسی طرح سعودی عرب کا 20 سے 21 ریال جو ہے انہوں نے طے کیا ہے سعودی عرب کی حکومت نے۔ تو ہمارے وہ بھائی اگر پاکستان میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر وہ اسی دبئی، سعودیہ، قطر جس ملک میں وہ خود رہتے ہیں اس ملک کی موجودہ جو قیمت ہے اجناس کی، یا جو حکومت طے کر لیتی ہے صدقہ فطر کی قیمت، وہ ادا کریں گے پاکستان میں، نہ یہ کہ 120 روپے جو پاکستان میں یا 130 روپے احتیاطاً جو ریٹ چلتا ہے پاکستان میں اس حساب سے ادا نہیں کریں گے۔ تو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کے جو بقیہ بچے ہیں، بالغ افراد ہیں یا ان کی بیوی ہیں، پاکستان میں رہائش پذیر ہیں، ان کا صدقہ فطر تو پاکستانی اعتبار سے دیا جائے گا کہ پاکستان میں جو ریٹ چل رہا ہے اجناس کا، ہر ایک شہر میں مختلف ریٹ ہیں۔ کہیں گندم کا ریٹ جو ہے وہ 2200 ہے، کہیں 2000 ہے، کہیں 2100 ہے، تو اپنے اس شہر میں اس جنس کی قیمت معلوم کر کے 2.25 سیر ایک کول کے مطابق، دوسرا کول 2 سیر، تیسرا کول جو ہے وہ 2.25 سیر، 3 کول ملتے ہیں گندم کے اعتبار سے، 3 کول ہمیں ملتے ہیں کہ 2.25 سیر، 2 سیر اور 2.25 سیر، یعنی 2.25 کلو۔ تو عبادات میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامیہ میں لکھتے ہیں عبادات میں احتیاط کے کول کو لیا جاتا ہے، تو عبادات میں ہم احتیاط کرتے ہوئے گندم کے اعتبار سے 2.25 کلو کو اختیار کرتے ہوئے تقریباً 130 روپے احتیاطاً پاکستانی ریٹ کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں گے۔